ایک سال پہلے بھی مجھے حاضر ہونے کا موقع ملا تھا اور آج دوسری مرتبہ یہاں حاضر ہوا تو آپ کی آرزو تھی کہ آپ سے بھی ملاقات ہو، اور مجھے عزیزم نے بتایا کہ آپ سب لوگوں کا تعلق کاروباری دنیا سے ہے، تو میں اس حوالے سے دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھنے کے بعد اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح کا۔ روح کے بھی کچھ تقاضے ہیں اور جسم کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ جب ہم اپنے مادی تقاضوں کی تکمیل کے لیے محنت اور جدوجہد کرتے ہیں تو ہمیں وہ چیز دین سے کوئی الگ نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ تقاضے ہمارے رب نے ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جب ہم اپنی روح کی تسکین کے لیے اور روحانی قوا کی مضبوطی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں تو ہمارا وہ عمل بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ حضرت امام غزالی نے بڑی خوبصورت بات ایک لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے تین طرح کی مخلوقیں پیدا کی ہیں۔ ایک مخلوق ایسی تخلیق کی ہے کہ جس کے ساتھ عقل و فہم، ادراک اور دانش و بینش کا تعلق رکھا ہے، لیکن شہوات اس مخلوق کے ساتھ بالکل نہیں جڑی۔ وہ جنسی خواہشات ہوں، وہ عقل و شرب اور دیگر خواہشات ہوں، تو اس مخلوق کے ساتھ بالکل نہیں جڑی، صرف عقل و بینش سے اسے نوازا گیا۔ دوسری مخلوق ایسی ہے کہ جس کو صرف نفسانی خواہشات سے اور عقل و بینش، عقل و فطرت سے محروم رکھا گیا اور نفسانی خواہشات کے ساتھ ان کو جوڑا گیا۔ اور تیسری مخلوق وہ نفسانی خواہشات سے اور شہوت عقل و شرب سے اور جنسی خواہشات سے بھی جڑی گئی ہے، اور عقل و بینش بھی ان کو ہٹا دیا۔ تو وہ مخلوق جو محض عقل، بینش، فہم اور ادراک سے جڑی ہے وہ فرشتے ہیں، اور جس کو صرف جو ہے وہ خواہشات کے ساتھ ہی پروان چڑھایا گیا ہے اور عقل و بینش کا ان سے تعلق نہیں ہے، وہ بہائم ہیں، چوپائے ہیں، جانور ہیں۔ اور جو مخلوق ان دونوں کے ساتھ جڑی ہے وہ حضرت انسان ہے، اس میں عقل و فہم بھی رکھا گیا ہے اور حضرت انسان کو اس آزمائش میں ڈالا گیا۔ اب اگر وہ اپنی ان خواہشات کی تکمیل عقل و فہم کے دائرے میں رہ کر کے کرتا ہے تو وہ فرشتوں سے بھی افضل قرار پاتا ہے، اور اگر وہ عقل کو اور فہم و ادراک کو ترک کر دیتا ہے اور اپنی خواہشات کا اسیر ہو جاتا ہے تو چوپایوں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ تو قرآن نے کہا اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے جب یہ حد سے گزرتا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ چوپایوں میں کوئی نر سے جفتی ہوتا ہو، لیکن جب انسان اپنی حد سے تجاوز کرتا ہے تو یہ باقاعدہ قوانین پاس کر لیے جاتے ہیں، یہ اس کا تجاوز کرنا ہے، اس کا چوپایوں سے بھی بدتر ہونے کا اس کی ایک صورت ہے۔ تو انسان کے جو روحانی قوا ہیں ان کی مضبوطی کے لیے اس کو اپنے اللہ سے جڑنا ہوتا ہے، لیکن جو اس کی بدنی ضروریات ہیں، اس کی مادی ضروریات ہیں، ان کی تکمیل کے لیے بھی جو وہ عمل کرتا ہے، جو جدوجہد کرتا ہے، وہ بھی دین سے ہٹ کے نہیں ہے۔ مسلمان کا ہر عمل دین کہلاتا ہے، بلکہ آقا نے فرمایا ما وضع فی امرأ یا صدقہ، جو تم کمائی کر کے لاتے ہو اور وہ لقمہ لا کے اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہو جس سے اسے مسرت اور خوشی ہوتی ہے، تو فرمایا کہ وہ تمہارا عمل تمہارے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ بلکہ یہ کسان جب کھیتی باڑی کرتا ہے تو چڑیاں آ کے اس سے اپنی قسمت کا اٹھا کے لے جاتی ہیں، تو وہ جو چڑیاں اٹھا کے لے جاتی ہیں، جانور اس کھیت سے دانے اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو کسان کے کھاتے کے اندر وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے۔ تو اس سے مسلمان کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے۔ تو چونکہ ہم لوگ زیادہ کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں اور مجھے یہی بتایا گیا، تو اس پر علماء نے ایک بڑی خوبصورت بات کی اور مجھے آپ کو مستحضر ہونی چاہیے کہ اگر کاروبار تین نیتوں کے استحضار کے ساتھ کیا جائے تو وہ سراسر دین، یعنی تین نیتیں انسان کو ملحوظ ہوں اور تین نیتیں انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں
تو اگر وہ رزق حلال کماتا ہے، وہ تجارت ہے، وہ مزدوری ہے، وہ کاروبار ہے، وہ ملازمت ہے، وہ کھیتی باڑی کچھ بھی ہے، تو وہ اس کا اہل دین بنتا ہے۔ سب سے پہلی نیت اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانا، یہ ہمارے اندر کہیں ہوتا ہے اور اسی لیے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ مستحضر ہے، یہ ہمارا پہلا مقصد ہے، اسی لیے کام کیا جاتا ہے، ملازمت کی جاتی ہے، اسی لیے تجارت کی جاتی ہے، مزدوری کی جاتی ہے، لوگ بوجھ کندھوں پہ اٹھا کر کے محنت کرتے ہیں، رات جگہ کاٹتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانا۔ میرے ساتھ جو میری جڑی ہوئی ضروریات ہیں، اگر میں آج خود پوری نہیں کر سکوں گا محنت مشقت کاروبار سے، تو مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ تو پہلا مقصد رزق کمانے کا اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانا۔ دوسرا مقصد جو کاروبار سے جڑا ہے، اپنے زیر کفالت لوگوں کی ضروریات کی تکمیل کرنا ہے۔ وہ بوڑھے ماں باپ، بچے ہیں، بیوی ہے، اگر کسی کے ذمہ اس کے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، تو یہ اس کے زیر کفالت لوگ ہیں جس کی ذمہ داری اس کے کندھوں پہ عائد ہوتی ہے۔ تو انسان اس کے لیے محنت کرتا ہے، پردیس بھی کاٹتا ہے، پتھر بھی کوٹتا ہے، مزدوریاں کرتا ہے، ملازمتیں کرتا ہے، رت جگہ کاٹتا ہے۔ یہ دوسرا مقصد ہے۔ اور ان کو وسعت دے، زیادہ سے زیادہ خوشحال کرے، ان کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرے، ان کو اچھی چھت فراہم کرے اور ان کے لیے بہتر سے بہتر سامان پیدا کرے۔ اور جب وسائل زیادہ ہوں تو پھر ان کو خوشحالی دے۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا تھا، یجب علی صاحب المال ان یوسع علی عیالہ، جو صاحب مال ہے اس کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال پر وسعت کرے، اس کا ظہور ہو ان کے بشرے سے اور ان کے چال چلن سے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے لوگوں کو۔ تو یہ دوسرا مقصد ہے رزق کمانے کا، جو میں اور آپ دن رات اپنے آپ کو محنت مشقت میں ڈال رکھے، چاہے وہ کاروبار ہے یا ملازمت ہے، کہ ہم اپنے زیر کفال لوگوں کی ضرورت پوری کریں۔ تیسرا مقصد مجھے اور آپ کو وہ ملحوظ ہونا چاہیے کہ اللہ اگر مجھے میری ضرورت سے اور میرے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت سے تو زیادہ عطا کر دے، تو میں معاشرے کے ان لوگوں کی مدد کروں گا جو کسی وجہ سے کمانے کے اہل نہیں ہیں، اراملہ ہیں، یتیمہ ہیں، مساکین ہیں، کثیر العیال ہیں، کسی وجہ سے ان کے پاس ذرائع اتنے نہیں ہیں جتنے ان کے خراجات ہیں، تو ان کی ضرورت کو میں پورا کروں۔ اور حضور کا نمایاں وصف ام المؤمنین نے بیان کیا تھا، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ۔ جب حضور پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو قلب اطہر پر بڑی گرانی سی آئی، چونکہ قرآن تو پہاڑوں پر بھی نازل ہو جائے تو ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تو آپ نے آ کے کہا تھا، زملونی، مجھے چادر اڑا دو، تو حضور کو تسلی دیتے ہوئے ام المؤمنین نے کہا تھا، آپ کبھی رسوا نہیں ہوں گے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ 6 چیزیں کہ ان میں سے 2 چیزیں کہ آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور دوسروں کی ضرورت کے لیے کماتے ہیں۔ جب میرے اور آپ کے کاروبار میں دوسرے لوگ شامل ہو جاتے ہیں تو میرا وہ کاروبار عبادت بن جاتا ہے، میرا وہ کاروبار، میری مشقت، میری تھکن کا بھی مجھے ثواب ملتا ہے، جو میں چاہے مزدوری کر کے تھکتا ہوں، چاہے دفتر میں بیٹھ کے کام کا اتنا لوڈ ہے کہ اس کی تھکن لیتا ہوں، تو جب میں ٹوٹ کے اپنے بستر پہ گرتا ہوں تو اللہ کے فرشتے میرے اوپر رحمتیں نازل کرتے ہیں، اس لیے کہ میرے ذہن میں 3 چیزیں چل رہی ہیں۔ اپنے آپ کو سوال کی نیت سے بچانا، اس لیے رزق کما رہا ہوں کہ میں سوال سے بچوں، یہ میرا دین ہے کہ میں سوال نہ کروں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو گھوڑے سے کوڑا گر گیا، تو کہا کہ یہ کوڑا مجھے، کسی کو کہنے کی بجائے خود اترے، گھوڑا کھڑا کیا، کوڑا اٹھایا، بیٹھے تو کسی نے کہا، حضرت آپ کہہ دیتے، ہم پکڑ کے آپ کے ہاتھ میں دے دیتے۔ تو فرمایا کہ ہمارے رسول نے ہمیں سوال کرنے سے منع کیا ہے، تو اس لیے میں نے جو ہے وہ خود جو ہے وہ، آج ہم بہت ساری چیزیں لوگوں سے کام لیتے ہیں۔ اس وقت دنیا کے اوپر سب سے زیادہ جو تحقیق ہو رہی ہے وہ ٹائم مینجمنٹ پہ ہو رہی ہے، لوگوں کا وقت سکڑ گیا ہے اور جو ہے وہ کام زیادہ ہو رہا ہے۔ تو اس کا بنیادی اصول یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں تو آپ کا وقت بچتا ہے، لگتا ہے کہ جو ہے وہ وقت جو ہے وہ ہمارا اس سے بچے گا کہ ہم لوگوں سے کام لے لیں، تو ہم ٹیشو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیں تو یہ میرا بھی وقت بچے گا، صلاحیتیں بچے گی۔ جو ایک بندہ رکھا ہوا ہے
جو اس کام کے لیے میں خود اپنا جو ہے وہ یہ کھول لوں گا پی لوں گا اپنے وہ ڈال لوں گا گلاس میں، تو یہ میرا وقت بچے گا۔ اور پھر حضور علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا، اور کاموں کے اندر بھی اس طرح حضور معاونت کیا کرتے تھے۔ ایک جگہ پڑاؤ کیا تو کوئی آگ جلانے لگا، کوئی دیج کا سیدھا کرنے لگا، کوئی گوشت اونٹ ذبح کرنے لگا، تو حضور علیہ السلام ایک سمجھ چل دی ہے، تو کہا کہ حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو علی یا جم الحطب، میں لکڑیاں لے کر آؤں گا۔ تو کہا حضور آپ تو دو جہان کے سردار ہیں۔ کہا کہ میں یہ گوارہ نہیں کرتا کہ کوئی کسی کام میں لگا ہو، کسی میں معتبر بن کے بیٹھا ہوں، تو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں اس کام میں۔ تو کاموں میں شمولیت، تو اب یہ جب وہ اپنے آپ کو سوال سے بچا رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے تھک رہا ہوتا ہے اور محنت کر رہا ہوتا ہے، چاہے مزدوری ہو، چاہے پتھر کوٹ رہا ہو سڑک پہ، چاہے جو ہے وہ بڑے آسودہ دفتر میں بیٹھا ہو، دماغی کام، وہ 8 گھنٹے کام کی اتنی تھکن نہیں ہوتی جو دماغی 1 گھنٹے کام کی ہوتی، تو یہ برداشت کرتا ہے اور تھک ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کا اجر اس کو ملتا ہے۔ اور پھر دوسرا جو ہمارے دین نے ہمیں سوال کرنے سے بچایا، وہ سوال کرنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اور یہ سوال تو انسان کی شخصیت کو توڑ کے رکھتا ہے۔ جب کوئی شخص مانگنے لگ جاتا ہے، ایک تو یہ فرمایا میرے حضور نے کہ مانگنے والے کی ضرورت کبھی پوری نہیں ہوتی، یہ طے شدہ بات ہے۔ حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی معروف حدیث ہے، یا کہ کریم نے 3 چیزیں قسم کر کے کہیں، اور فرمایا حضور کا تو یوں کہہ دینا بھی کافی ہے، لیکن فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کر کے 3 باتیں کہتا ہوں، ان میں سے ایک یہ وَأُقْسِمُ عَلَيْهِمْ، میں ان پر قسم کرتا ہوں، ان میں سے ایک چیز یہ مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِّن صَدَقَةٍ، کہ تمہارا اکاؤنٹ تمہیں یہی بتاتا ہے کہ اتنے پیسوں سے اتنے نکال دو گے تو باقی اتنے رہ جائیں گے، اتنے گھٹیں گے، حساب کتاب یہی ہے، لیکن میں قسم دیتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ میں اس بات پہ قسم دیتا ہوں کہ اگر کوئی کسی پہ زیادتی کرے اور وہ درگزر کرے اور معاف کر دے، میں یہ قسم دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس کی عزت میں فرق نہیں آئے گا۔ اور تیسری بات حضور نے قسم کر کے فرمایا کہ جب کوئی شخص سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے، تو میں یہ بات قسم کر کے کہتا ہوں کہ اللہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جو مانگنے لگتا ہے پھر ساری زندگی مانگتا، چاہے وہ فرد ہے چاہے وہ ملک ہے، جب آپ جھولی پھیلا لیتے ہیں اور ہاتھ پھیلا لیتے ہیں، مانگنے لگ جاتے ہیں ساری زندگی میں، تو خودداری یہ بہت بڑی دولت ہے۔ تو ہم جب اس کام میں لگتے ہیں تو یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے اور ہماری عزت نفس اس میں ہے۔ تو یہ جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ نیت ہمارے سے جڑی ہوتی ہے، تو یہ ہمارا دین بن جاتا ہے۔ اور دوسری بات اپنے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت پورا کرنا، اور یہ زندگی کا حسن بھی یہ ہے کہ لوگوں کے لیے جینا، چاہے وہ اولاد ہے، ماں باپ ہیں، یا معاشرے کے دوسرے لوگ۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ درخت اپنی چھاؤں میں بیٹھا ہو، وہ دھوپ میں جلستا ہے اور اپنے سائے میں بیٹھنے والوں کو چھاؤں دیتا ہے، اپنا پھل کبھی اس نے خود نہیں کھایا، اوروں کو دان کرتا ہے۔ تو زندگی کا حسن ہی یہ ہے کہ ہم اوروں کے لیے قربانی پیش کریں اور اوروں کے لیے اثار کریں اور اوروں کی ضرورت کو پورا کریں۔ وہ میرے ایک استاد تھے تو فرماتے تھے کہ یہ آپ نے جو نثار کا لفظ پڑھا ہے، یہ شاید آپ کے علاقے پہلے کنویں چلتے ہوتے تھے، تو وہ جو کنویں کی مالا ہوتی تھی جس کے اندر وہ لوہے کی ڈبے